تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف جمعہ کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور فوراً چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اس رکوع میں نماز جمعہ کے احکام اور آداب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں مخاطب صرف فرزندان اسلام ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز جمعہ کی اذان سنو تو جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف پہنچنے کی کوشش کرو اور اسی وقت خرید و فروخت بند کر دو۔ نودیہ سے مراد جمعہ کی اذان ہے اور احناف کے نزدیک یہ پہلی اذان ہے جو خطبے سے کچھ دیر پہلے دی جاتی ہے۔ اسعوا کا معنی دوڑنا یا بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاگ کر نماز میں شرکت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، نماز کی اقامت سنو تو بھاگ کر نہ آؤ بلکہ بڑے سکون اور وقار کے ساتھ نماز کی طرف آؤ۔ جو رکعتیں مل جائیں وہ امام کے ساتھ پڑھو اور جو فوت ہو جائیں انہیں سلام کے بعد پورا کرو۔ اس لیے علماء نے سعی کا معنی یہ کیا ہے، یعنی ارادہ کر لو اور وہاں جانے کی تیاری شروع کر دو۔ صرف خرید و فروخت کو ختم کرنے یا بند کرنے کا حکم نہیں، بلکہ تمام وہ مشاغل جو جمعہ کی حاضری میں رکاوٹ بن سکیں تمام کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اور خرید و فروخت کا خصوصی ذکر اس لیے ہوا کہ جمعہ کے روز لوگ باہر سے آتے اور بیچنے کے لیے اپنا سامان بھی لاتے اور شہر سے اپنی ضروریات خرید کر بھی لے جاتے۔ ملحقہ بستیوں کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے جمعہ کے دن بڑی چہل پہل ہو جاتی اور خرید و فروخت کا بازار خوب گرم ہو جاتا، اس لیے خصوصیت سے وذروا البیع کا حکم فرمایا گیا، یعنی خرید و فروخت اور جملہ مشاغل کو پس پشت ڈال کر مکمل تیاری سے نماز جمعہ میں حاضری تمہارے لیے تمام چیزوں سے زیادہ سود مند اور نفع بخش ہے۔ جمعہ کی وجہ تسمیہ، اس کی ابتدا اور جمعہ کے بارے میں چند ضروری مسائل بالاختصار ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ زمانہ جہالت میں اس دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور کے جد امجد کعب ابن لؤی اس روز قریش کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اور انہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری سناتے اور انہیں تاکید کرتے کہ حضور پر ایمان لائیں اور حضور کی نصرت میں غفلت سے کام نہ لیں۔ ان کا ایک شعر بھی مشہور ہے، یا لیتنی شاہد انجوی دعوتہ اذا قریش تبتغی الحق خذلان۔ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے وقت حاضر ہوتا جب قریش حق کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ حضرت کعب نے ہی اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا، لیکن اس نام کو شہرت نہ ہوئی۔ اہل عرب اسے یوم العروبہ ہی کہتے رہے۔ کعب ابن لؤی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے درمیان 560 سال کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تشریف آوری سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر کو تبلیغ کے لیے یثرب روانہ کیا تھا۔ ان کی مساعی جمیلہ سے یثرب کے کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہفتے میں یہودی ایک دن یعنی یوم سبت مل کر عبادت کرتے ہیں، اسی طرح نصارہ اتوار کو اجتماع کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہفتے میں کوئی دن مقرر کریں، اس دن سب چھوٹے بڑے اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ انہوں نے اپنے اس اجتماع کے لیے عروبہ کا دن منتخب کیا، چنانچہ اس روز یثرب کے سارے مسلمان اکٹھے ہوئے اور حضرت اسد ابن زرارہ نے خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو ادا کیا گیا۔ حضرت کعب ابن مالک جب جمعہ کی اذان سنتے تو دعا مانگتے کہ اے اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ چنانچہ ان مسلمانوں کی ایمانی بصیرت نے دو چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کی، ایک یہ
کہ انہیں ہفتے میں ایک روز عبادت، ذکر اور شکر کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ وہ دن ہفتہ اور اتوار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے علاوہ کوئی اور دن مقرر کرنا چاہیے تاکہ ہماری ملی انفرادیت برقرار اور نمایاں ہو۔ یہ فیصلہ انہوں نے عجروِ اجتہاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اجتہاد پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور اس وقت سے اس دن کا نام عروبہ سے یوم الجمعہ ہو گیا، اور اسی نام کو پھر مقبولیت عام اور شہرت دوام حاصل ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو چند روز یثرب کی نواحی بستی قباء میں قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات قباء میں ہی ٹھہرے اور جمعہ کے روز وہاں سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اسے مدینہ طیبہ بننے کا شرف عطا فرمائیں۔ بنی سالم بن عوف کی وادی پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں توقف فرمایا، خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نماز جمعہ پڑھائی۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ چند مسائل۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جمعہ کی فرضیت کی محکم دلیل ہے۔ ارشاد ہے کہ جب نماز جمعہ کی اذان سنو تو سب کاروبار فوراً چھوڑ دو اور تیزی سے اس کو ادا کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ صحیح کا حکم اور خرید و فروخت چھوڑ دینے کا امر اس کی فرضیت پر واضح دلالت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بکثرت احادیث موجود ہیں جن سے اس کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو عمر اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر بیٹھے ہوئے یہ فرماتے سنا، جو لوگ جمعہ ترک کرتے ہیں وہ اس سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز جمعہ کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے 3 جمعے ترک کیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے، سوائے مریض، مسافر، عورت، نابالغ اور غلام کے۔ جو شخص کسی لہو و لعب یا تجارت کے باعث اس سے بے پرواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں۔ علامہ پانی پتی یہ احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر شخص پر جمعہ فرض ہے، اور جس نے اس کو فرض کفایہ کہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ مسئلہ: جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے یہ اگر ادا کریں گے تو ہو جائے گا۔ نابینا شخص جس کو پکڑ کر مسجد تک لے جانے والا کوئی نہ ہو، اس کا شمار بھی بیماروں میں ہے، اس پر جمعہ فرض نہیں۔ مسئلہ: اس پر سب کا اتفاق ہے کہ صحرا میں جمعہ جائز نہیں اور جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے۔ اس کے بعد اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جمعہ کس مقام پر فرض ہے اور جمعہ کی جماعت میں کتنے لوگوں کی شرکت ضروری ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کا قول یہ ہے کہ ایسا قریہ جہاں 40 آزاد عاقل بالغ مرد مستقل طور پر اقامت گزین ہوں، وہاں جمعہ کی اقامت واجب ہے، اور ان کے نزدیک جماعت میں ایسے ہی 40 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ قریہ جس میں مکانات متصل ہوں، وہاں مسجد بھی ہو اور بازار بھی، وہاں جمعہ واجب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مصر جامع کے بغیر جمعہ صحیح نہیں، اور مصر جامع کی یہ تعریف کی گئی ہے، یعنی مصر اس شہر کو کہتے ہیں جس میں گلی کوچے ہوں، بازار ہوں، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوں، وہاں ایک والی ہو جو ظالم سے مظلوم کی داد رسی کرے، یا وہاں ایسا عالم ہو کہ ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ بعضوں نے مصر کی یہ تعریف کی ہے کہ وہاں کی ساری آبادی وہاں کی مسجد میں نہ سما سکے۔ مسئلہ: مصر کے کسی حصے میں جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور وہ کھلا میدان جو اس شہر سے ملحق ہو وہاں بھی جمعہ جائز ہے۔ امام صاحب اس کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں صرف مسجد نبوی میں جمعہ ادا ہوتا تھا، ارد گرد جو آبادیاں تھیں وہاں کے لوگ مدینہ آ کر پڑھتے تھے۔
اگر دیہات میں جمعہ جائز ہوتا تو اہل قباء وہیں جمعہ ادا کرتے۔ مسجد نبوی کے علاوہ سب سے پہلے جہاں جمعہ قائم کیا گیا اس کے متعلق امام بخاری لکھتے ہیں کہ پہلا جمعہ جواس میں پڑھا گیا، جو بحرین میں ایک قریہ ہے۔ اس سے ہر گاؤں میں جمعہ کے جواز پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قریہ کا استعمال مصر پر بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہاں مکہ اور طائف کو قریہ کہا گیا۔ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، حالانکہ طائف کے مصر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، نیز جواز کوئی ایسا دیہات نہ تھا جس پر مصر کی تعریف نہ صادق آتی ہو۔ علامہ جوہری نے الصحاح میں لکھا ہے کہ بحرین میں ایک قلعہ ہے جس کا نام جواس ہے، اور جہاں قلعہ ہوتا ہے وہاں حاکم بھی ہوتا ہے اور عالم بھی۔ امام یوسف، امام محمد اور امام اوزائی کے نزدیک امام سمیت 3 آدمیوں کا جماعت میں شریک ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب کے نزدیک امام سمیت 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ: امام صاحب کے نزدیک والی کا ہونا یا اس کا اذن جمعہ کی صحت کے لیے شرط ہے، اور امام مالک، شافعی اور امام احمد کے نزدیک شرط نہیں۔ مسئلہ: امام صاحب کے نزدیک جمعہ کی ادائیگی کے لیے اذن شرط ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص کسی گاؤں میں مقیم ہے، کیا اس پر واجب ہے کہ وہ شہر میں جا کر جمعہ ادا کرے؟ امام صاحب اور امام محمد کے نزدیک اس پر شہر میں آ کر جمعہ ادا کرنا واجب نہیں، البتہ امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس گاؤں تک شہر کے مؤذن کی آواز پہنچتی ہے تو اس پر جمعہ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ مسئلہ: امام شمس الائمہ سرخسی کہتے ہیں کہ حضرت امام صاحب کے مذہب کے مطابق ایک شہر میں متعدد مقامات پر نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے۔ ابن حمام کہتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ، ہمارا اسی پر عمل ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ بلا ضرورت ہر جگہ جمعہ کی نماز ادا کرنا اس حکمت کے منافی ہے جس کے لیے جمعہ جاری کیا گیا تھا۔ علامہ ابن حمام کہتے ہیں کہ اگر لوگوں پر جمعہ کی شرائط کا پایا جانا مشتبہ ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھے اور اس کی نیت یوں کریں: آخری فرض ظہر جس کا وقت میں نے پایا ہے اور اس کو ادا نہیں کیا، اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اگر وہاں جمعہ کی شرائط فی الواقع پائی جاتی ہوں گی تو یہ نفل ہو جائے گی، اور اگر کوئی شرط مفقود ہوگی تو یہ ظہر کے قائم مقام ہو جائے گی۔ مسئلہ: انعقاد جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا۔ خطبے میں 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: حمد باری تعالی، درود و سلام، تقوی کی وصیت، قرات قرآن اور اہل ایمان کے لیے دعا۔ خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا ذکر سب ذکر الہی میں داخل ہے، لیکن اس میں ظالم بادشاہوں یا امراء کا ذکر، ان کے القاب، ان کی ثنا اور ان کی مدح کا اللہ کے ذکر کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں۔ مسئلہ: اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کوئی آدمی شریک ہو جائے گا تو وہ اٹھ کر 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ امام صاحب کے نزدیک اس کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی۔ بعض ائمہ فقہ کے نزدیک اگر نماز جمعہ کی 1 رکعت امام کے ساتھ پا لے گا تو اس کی نماز جمعہ ہوگی، ورنہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ چند چیزیں نماز جمعہ کے لیے مسنون ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: جمعہ کے روز غسل کرے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تو غسل کرے، نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، مسواک کرے، اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ لگائے اور اچھا لباس پہنے، پھر گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے، پھر لوگوں کی گردنوں کو پھاندتا ہوا آگے نہ جائے، اور پھر اللہ کی توفیق سے نفل پڑھتا رہے، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آئے تو خاموشی سے بیٹھ جائے، تو اس کا یہ عمل کفارہ بن جائے گا ان کوتاہیوں اور غفلتوں کا جو گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث مذکور ہیں، ان میں سے چند آپ بھی سماعت فرمائیے۔ اوس بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وصال کے بعد حضور پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ خاک میں مل چکے ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اس ارشاد سے حضور نے صحابہ کی اس غلطی کی اصلاح کر دی۔ ایک دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن کثرت سے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، وفات کے بعد بھی؟ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو حرام کر دیا ہے، پس اللہ کا نبی اپنے مزار میں زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوتا ہے، قبر کے فتنے سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید مسائل کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کریں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ ارشاد ہے کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ اباحت کے لیے ہے، کیونکہ جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار سے منع کر دیا گیا تھا، اب اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور کئی سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس حکم کی تعمیل میں بازار کا چکر لگایا کرتے تھے تاکہ اس حکم کی تعمیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو صرف نماز تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہوں اس وقت بھی آپ کو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کے ذکر کی کثرت سے ہی فلاح دارین نصیب ہو سکتی ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ: اور بعض لوگوں نے جب دیکھا کسی تجارت یا تماشے کو تو بکھر گئے اس کی طرف اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ اے حبیب، انہیں فرمائیے کہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ کہیں بہتر ہیں لہو اور تجارت سے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیا جو ہجرت کے فوراً بعد پیش آیا تھا، اور اس کے ذکر سے مسلمانوں کی تربیت فرما دی کہ آئندہ ان سے ایسی حرکت ہرگز سرزد نہ ہو۔ مدینہ طیبہ میں سخت قحط پڑا، اشیاء خوردنی نایاب اور گراں ہو گئیں، لوگ اس سلسلے میں بہت پریشان ہو گئے۔ اچانک جمعہ کے روز جبکہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، داحیہ کلبی ابن خلیفہ سامان تجارت لے کر شام سے مدینہ طیبہ پہنچا۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع اہل شہر کو دینے کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دیے۔ جب حاضرین مسجد نے ڈھولوں کی آواز سنی اور داحیہ کی واپسی کا علم ہوا تو اس اندیشے سے کہ اگر وہ نماز میں مشغول رہے تو سامان خورد و نوش دوسرے لوگ خرید لیں گے، اس لیے وہ فوراً وہاں پہنچے اور حضور کی خدمت میں صرف 12 آدمی رہ گئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں ان کو اس حرکت کی قباحت کی طرف متوجہ کیا گیا
اور انہیں آئندہ اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا گیا۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس نعمتوں کے جو خزانے ہیں وہ اس لہو و لعب اور اس تجارت سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ رزق کے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، تمہیں اپنا رزق اس سے طلب کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک اعتراض اور اس کے جواب کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ شیعہ کی طرف سے صحابہ کرام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لہو و تجارت کے لیے نماز جمعہ ترک کر دی اور اس حال میں مسجد سے نکل کھڑے ہوئے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں دین و آخرت سے دنیا اور سامان رزق کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی، اسی لیے تو وہ حضور کو مسجد میں کھڑے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بارے میں گزارش ہے کہ اکابر صحابہ جن میں خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ تھے وہ سب حاضر رہے، چنانچہ باقی رہنے والوں میں ان کے اسماء صراحت سے درج ہیں۔ نیز یہ واقعہ ہجرت کے بعد بالکل قریبی دور کا ہے، جبکہ لوگوں کو صحبت نبوی سے فیض یاب ہونے کا موقع بہت کم ملا تھا، اور یہ کمال تو حضور کی چشم کرم کا تھا کہ ان کے دلوں میں بجز اللہ تعالیٰ کی یاد کے اور کسی قسم کی حسرت باقی نہ رہی تھی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے تربیت کی ضرورت تھی، اس کے لیے وقت درکار تھا۔ اس اثناء میں ان سے لغزش کے صدور کا کبھی امکان تھا، جب کبھی ان سے ایسی لغزش ہوئی فوراً اس پر انہیں متنبہ کر دیا گیا اور ان کی اصلاح کر دی گئی۔ اس فہم تربیت اور فیض صحبت نے وہ اثر دکھایا کہ انہوں نے جاں بازی اور سرفروشی کے میدان میں ایسے عدیم المثال کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آسمان کے ستارے، عالم بالا کے ملائک اور بہشت بری کی بہاریں جھوم اٹھیں۔ پروردگار عالم نے انہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا مجدہ جاں فضا سنایا، اولئک هم المؤمنون حقا کی ایمان افروز نوید فردوس گوش بنی۔ اس سے بڑھ کر بے انصافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے طالب علمی کے زمانے کی کوتاہیاں بیان کر کے اس کی علمی بزرگی اور اخلاقی فضیلت پر زبان تان دراز کی جائے۔ یہ کس نے کہا کہ صحابہ کرام اس اسلامی تربیت سے پہلے ہی ہمہ صفت موصوف تھے؟ یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ آغوش رسالت کی برکتوں کے بغیر ہی ان میں للہیت و ایثار، خلوص اور تقوی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے؟ یہ سب کمالات قرآن کریم حامل کتاب مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کیمیا اثر کا نتیجہ ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدی و مولائی و حبیبی محمد و آلہ و اصحابہ و من تبعہ الی یوم الدین یا ارحم الراحمین۔ یہاں پر 28ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ جمعہ مکمل ہوئی۔